الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو بارش برسانے والا ہے، جو شفایابی دینے والا ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو دنیا اور جہان کو چلانے والا ہے، جو موت دینے پر قادر ہے، جو سارے جہان کی نگرانی کرنے والا ہے، جس نے دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج و چاند بنائے، جس نے زمین بنائی اور جس نے جنت و جہنم بنایا اور جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. وہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تنہا مالک ہے. تمام انسانوں کو اسی کی بندگی کرنا چاہیے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے سورہ حشر آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر غیروں کو مقدم رکھتے ہیں. یعنی اپنے جی پر، اپنے جان پر، اپنے نفس پر ایک غیر کو، دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ کیوں نہ تنگ دستی میں ہو، غریبی میں ہو، مفلسی میں ہو، لاچاری میں ہو، پھر بھی وہ اپنی جان پر، اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو آدمی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا. نفس کی بخیلی کیا ہے؟ انسان کا بخیل ہونا، کنجوس ہونا، یا اس کے اندر حرص اور لالچ کا ہونا، یہ نفس کی بخیلی ہے. جو انسان نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ آدمی کامیاب ہے. دراصل وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی نجات پانے والا ہے، وہی بامراد ہے. قرآن کی یہ آیت، اس آیت کے اندر بہت ہی اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان تشریف لاتے ہیں، ایک مسافر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے پوچھا، کون ہے تم میں سے جو اس مہمان کی ضیافت کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی ہیں ان کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، ان کی ضیافت اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ان کی ضیافت کروں گا. وہ صحابی رسول مہمان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں مہمان رسول کو لایا ہوں، آج اپنے گھر میں رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضیافت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے. بیوی نے کہا، گھر میں تو کچھ نہیں، آپ نے تو مہمان لایا ہے، مہمان رسول کو لایا، بڑا عظیم مہمان لایا ہے، لیکن گھر میں بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا کھلائیں گے ہم؟ کیسے ان کی ضیافت کریں گے؟ کس طرح سے مہمان نوازی ہوگی مہمان رسول کی؟ میاں بیوی دیکھیں، نیکی دیکھیں، جذبہ دیکھیں، عمل دیکھیں، قربانی دیکھیں، نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا دیکھیں. یہ فیصلہ طے پایا میاں بیوی میں کہ بچوں کو بھوکے سلا دیں گے.
بخاری شریف کا واقعہ ہے یہ، اور قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کا یہ واقعہ موجود ہے۔ میاں بیوی نے طے کیا کہ بچوں کو بھوکے سلا دیں گے۔ بچوں کی محبت دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن بچوں کو بھوکا نہیں رکھتے، خود جاگتے ہیں لیکن بچوں کو سلاتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی ہر طرح سے جو ہے آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مہمان رسول کو کی خدمت کرنے کے لیے بچے تک کو بھوکے سلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے ہم لوگ بچوں کو بھوکے سلا دیں گے۔ چنانچہ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، لیکن کھانا اتنا نہیں تھا کہ میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی بھی کھا سکتے اور مہمان بھی کھا پاتے، اتنا کھانا نہیں تھا۔ کھانا اتنا تھا کہ مہمان کھا سکتا تھا۔ اب ایک مشکل یہ پیش آ گئی کہ مہمان کی ضیافت کیسے ہو، بچوں کو سلا دیں گے لیکن جب مہمان کے سامنے ہم کھانا پیش کریں گے، اکیلے تو وہ نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ کھانا پڑے گا، ان کی خود ضیافت کرنی پڑے گی، اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ تو اس کا حل یہ تلاش کیا گیا، شوہر نے بیوی کو کہا کہ جب تم کھانا لے کر کے مہمان کے پاس آنا تو چراغ کو، رات کا وقت تھا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ اندھیرے میں کھائیں گے اور ہم لوگ اندھیرے کا فائدہ اٹھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان کو موقع دیں گے کہ وہ خود ہی کھائے، شکم سیر ہو جائے اور ہم اپنا ہاتھ کھانے تک نہیں لے جائیں گے، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مہمان رسول تشریف لائے، کھانا رکھا گیا، بیوی نے چراغ گل کر دیا اور مہمان پیٹ بھر کھانا کھاتے رہے اور شکم سیر ہو گئے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں، دربار میں صحابی رسول تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہارے بیوی کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں قرآن کی آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں لیکن دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے تھے، خود لاچار تھے، انہیں کھانا تھا، گھر والوں کو کھانا تھا، بچوں کو کھانا تھا، خود بھوکے رہ گئے لیکن مہمان کو کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے اور تمہاری شان میں قرآن کی یہ آیت نازل کی ہے۔ کتنا بڑا عظیم ہے وہ آدمی جس کا تذکرہ اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے، جس کا ذکر قرآن میں ہو اور جس کا ذکر قیامت تک ہو، کتنا عظیم ہے وہ آدمی۔ قربان جائیے صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا، خود بھی بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ یہ ہے ضیافت، مہمان کی ضیافت، مہمان کو کھلانا اور پلانا۔ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی، اسلام میں اس کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان کی خاطر و مدارات کرے، ان کی مہمانداری کرے، مہمان نوازی کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، مہمان کی مہمان نوازی کیسے؟ کھلے دل سے، تکلف کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ۔ قالوا وما جائزتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ پرتکلف دعوت کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ مہمان کو اچھے سے کھلانا چاہیے، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال یومہ و لیلتہ،
مہمان کی مہمان نوازی اچھے سے، دل سے، خوشی کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، اپنی حیثیت کے ساتھ ایک دن اور ایک رات تک دعوت ہے. ایک دن مکمل، ایک دن اور ایک رات تک مہمان کی مہمان نوازی ہمارے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے اور تکلف انواع اقسام کی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے ساتھ دعوت کرنی چاہیے کوئی بھی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو. والضیافت ثلاثۃ ایام، اور ضیافت کسی کے گھر مہمانی صرف 3 دن تک ہونی چاہیے. ضیافت 3 دن تک ہونی چاہیے. 3 دن کے بعد مہمان کو رخصت ہو جانا چاہیے. 3 دن تک ضیافت. فما کان وراء ذلك فهو صدقۃ علیہ، اور اگر 3 دن سے زیادہ مہمانی گھر والے اگر کراتے ہیں تو یہ صدقہ میں شمار کیا جائے گا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. یہاں چند باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ کون مہمان ہے جن کی مہمان نوازی ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تو گنہگار ہوں گے، مواخذہ ہوگا، پوچھے جائیں گے، پکڑ ہوگی. کون مہمان ہے؟ تو یہاں ضیف سے مہمان سے مراد ہے مسافر جو سفر سے آئے، کسی دور دراز مقام سے آئے، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو لیکن مسافر ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص گھر سے بمبئی گیا اپنے گھر سے، پھر وہ لوگ لوٹ کے واپس آ رہا ہے تو وہ مہمان نہیں ہے. یا رشتہ دار میں سے جو قریب میں ہوں، محلے سماج کے ہوں، دور آس پاس کے ہوں، قرب و جوار کے ہوں، وہ مہمان نہیں ہے. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، ان کی بھی خدمت ہے، ان کو بھی کھلانا ہے، اس میں بھی اجر ہے. لیکن مہمان کی جو خدمت ہمارے اوپر واجب ہے کھلانے کی، وہ مسافر، مقیم نہیں ہے، زائر، زیارت کرنے والا نہیں ہے. قریبی رشتہ دار جو گھر آتے ملنے جلنے کے لیے وہ نہیں ہے. ان کا بھی حق ہے احسان، سلوک، خدمت، ادب، مروت. ان سب کا تقاضا ہے کہ جو ہمارے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، زیارت کرنے والے گھر پہ آتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرے، انہیں بھی کھلائے پلائے، ان کی بھی تکریم کرے، اس کا بھی ثواب ہے. لیکن جس کی خدمت واجب ہے وہ مسافر ہے، کسی سفر سے، کسی دور دراز مقام سے ہمارے گھر پہ آتا ہے. اگر ایسا کوئی مسافر ہے تو ایک دن اور ایک رات اس کی خدمت کرنا، کھلانا پلانا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اس لیے مسافر کے لیے 3 حقوق ہیں ہمارے اوپر بنتے ہیں. پہلا حق یہ ہے 1 دن اور 1 رات، جو اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، 1 دن 1 رات اس کی ضیافت کریں گے. ضیافت کیسی کریں گے؟ فراخی کے ساتھ، کشادگی، تکلف کے ساتھ، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حیثیت کا اظہار دعوت میں ہونا چاہیے. پہلے دن کے بعد دوسرا اور تیسرا دن جو ہوتا ہے، یہ دعوت ہمارے لیے مہمان کے تعلق سے مستحب ہے، یعنی اجر ہے. اس میں کیسا کھلانا ہے؟ اس میں تکلف نہیں ہے زیادہ. اس میں جو ہم کھاتے ہیں ڈیلی کا معمول کا جو کھانا ہے وہ کھانا ہم مہمان کے لیے پیش کریں گے. اگر اس سے بھی بڑھ کے پیش کرتے کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم جو ہمارا ڈیلی کا روٹین ہے اس حساب سے ہم مہمان نوازی کریں، اس حساب سے کھلائیں گے. 3 دن کے بعد بھی اگر مہمان مجبور ہے رہنے پہ، ویسے رہنا نہیں چاہیے، ضرورت ہو اپنی ضرورت پورا کر کے 3 دن کے بعد رخصت ہو جانا چاہیے. آگے وہ حدیث آ رہی ہے. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ رکتا ہے، ضرورت ہے، پھر بھی گھر والے مہمان کی ضیافت کرتے ہیں تو یہ صدقہ میں شمار ہوگا، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو یہاں حدیث رسول سے بھی معلوم ہوا کہ وہ ضیف، وہ مہمان جس کی خدمت ہمارے اوپر واجب ہے، مہمان نوازی کرنا، وہ مسافر ہے، چاہے ریلیٹیو ہی کو نہ ہو لیکن سفر سے آنے والا، دور مقیم ہو. جیسے ایک شخص یو پی میں رہتا ہے، دوسرا رشتہ دار اس کا دلی، بمبئی، پنجاب کہیں رہتا ہے، ملنے کے لیے آیا گھر پہ، یہ مہمان ہے. لیکن ایک شخص یو پی میں ہے، گھر کے پاس سے آ رہا ہے، دوسرے گاؤں سے آ رہا ہے، قریبی علاقے سے آ رہا ہے، ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس طریقے سے حق نہیں ہے جس طریقے سے اس مسافر کا حق بنتا ہے. تو 1 دن کی ضیافت واجب ہے، 1 دن کے بعد دوسرے اور تیسرے دن کی ضیافت مستحب ہے، اور اس کے بعد صدقے کا حکم لاگو ہوگا. تو مہمان کی مہمان نوازی کم از کم 1 دن ہمارے اوپر واجب ہے.
اور کسی بھی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ گھر میں رک کر گناہگار بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، لا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يوثمه، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ کسی بھائی کے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہرے، قیام کرے اور 3 دن سے زیادہ ٹھہر کر اپنے آپ کو گناہگار بنائے، مناسب نہیں کسی کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وکیف یوثمہ، یعنی گھر میں کوئی مسافر ٹھہرتا ہے، مہمان ٹھہرتا ہے، اس میں گناہ کی کون سی بات، کیسے گناہگار ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یقیم عندہ ولا شیء یقریہ بہ، کہ کوئی آدمی مسافر یا مہمان کسی کے گھر میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا ہے تو گھر والے کی اس میں مشقت ہے، کیونکہ کھانے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر بہت سارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اس میں پھر طرح طرح کی باتیں آ جاتی، گھر والے شکایت بھی کر سکتے ہیں، گھر والے غیبت بھی کر سکتے ہیں، مہمان اگر سنے تو مہمان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ حالات گناہ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ رکنا نہیں چاہیے، 3 دن کے بعد مہمان کو رخصت ہو جانا چاہیے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہم نے معلوم کیا کہ مہمان نوازی کم از کم 1 دن ہمارے لیے واجب ہے اگر کوئی شخص ہمارے گھر مسافر کی حیثیت سے آتا ہے تو، اور 3 دن تک جو ہے ایک مہمان کو گھر میں ٹھہرنا مناسب ہے۔ 3 دن کے بعد بلا ضرورت گھر میں رک کر اپنے آپ کو گنہگار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ منہ ٹیڑھا کر کے بھاگ جانا چاہیے، چہرہ بنا لینا چاہیے، چہرے پہ غصے کا اظہار کرنا چاہیے یا برا بھلا کہہ کر کے دروازے سے اس کو بھگا دینا چاہیے؟ نہیں، مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، اچھے انداز میں استقبال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی وفد آتا، کوئی ملنے کے لیے آتا، کوئی آپ کی خدمت میں حاضری دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا مرحبا، مرحبا، خوش آمدید ہو، آپ اچھے سے استقبال کرتے تھے۔ جیسے آپ کی خالہ آتی ام ہانی رضی اللہ عنہا، آپ کہتے مرحبا بے ام ہانی، تمہارے لیے خوش آمدید ہو۔ تو کوئی قبیلہ آتا، کوئی ملنے کے لیے آتا، کوئی حاضری دیتا، آپ ان کا استقبال کرتے اچھے انداز میں، اور اچھے انداز میں استقبال کریں، اور پھر ان کے لیے مناسب جگہ، جو مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے مناسب جگہ کا انتظام کریں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں بدبودار جگہ ہو یا گندی جگہ ہو، انتظام نہیں ہو، ایسی جگہ پہ بیٹھا دیں، ہم کو بھی تکلیف، مہمان کو بھی تکلیف، استنجے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، آرام میں تکلیف، تو مناسب جگہ انہیں ان کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ جب گھر میں لے آئیں مناسب جگہ دے دیں تو پھر ان کی ضیافت میں عجلت کرنی چاہیے، یعنی جلد بازی سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، وہ حالانکہ فرشتے تھے مگر پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، آپ نے سمجھا یہ مہمان ہے، آپ نے بھنا ہوا بکرا جو میسر تھی، جو طاقت تھی، دیکھیں عمدہ چیز مہمان کو پیش کیا، بکرا بھون کے مہمان کی خدمت میں پیش کیا، خود آئے، خود کھلانے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے وہاں پر قرآن کی آیت ہے اور پھر تفسیر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کے اندر باب باندھتے ہیں کہ مہمان کو خود سے کھلائیں، ایسا نہیں کہ کسی گھر میں ہم نے دے دیا، تاریک اندھیرے جگہ میں کسی کوٹھری میں کھانا ان کے پاس بھیج دیا، اکیلے گھر میں ہم کچھ کھا رہے ہیں، مہمان کو ہم نے کھانا بھیج دیا، یہ اسلامی طریقہ نہیں، اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے، اس سے مہمان کی مہمان نوازی اور ان کی تکریم نہیں ہوتی ہے، وہ صبح کی محسوس کرتا اکیلے کھانا، وہ فرحت اور خوشی محسوس نہیں ہوگی مہمان کو جو آپ خود بیٹھ کر کے اپنے سے کھلائیں گے۔ تو خود سے کھلانا چاہیے مہمان کو، اکیلے ان کو بھیج دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جو ہمارا مہمان ہو وہ نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، فاجر قسم کا آدمی اسلام نے اس کی تکریم نہیں کی ہے۔ جو گناہگار ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، چاہے مسافر ہی کیوں نہ ہو لیکن گناہگار ہے، ایسا آدمی ہمارا کھانا کھائے گا ہمیں ثواب نہیں ملے گا،
ہم انہیں اگر نصیحت کر سکتے ہیں، باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے لوگوں کی جو ہے ضیافت کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، آپ کا کھانا نیک آدمی کھائے، متقی پرہیزگار کھائے، آپ اپنے کھانے کو یوں ہی بدکار لوگوں میں، فاسق فاجر لوگوں میں تقسیم نہ کریں۔ اور سب سے بہتر وہ کھانا ہوتا ہے جسے کوئی مسکین کھائے، کوئی ضرورت مند کھائے، کوئی بھوکا کھائے، کوئی بیوہ کھائے، کوئی یتیم کھائے، جس کے پاس کھانے کی ضرورت ہے وہ کھائے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ کھائے۔ سب سے بہترین کھانا وہ ہوتا ہے اور سب سے بہترین کھانے والا وہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریب میں، ہمارے مہمانوں میں ان کی لسٹ اگر دیکھے جائے تو گاؤں کے بڑے بڑے پردھان، امیر، پیسے والے، دولت مند، بنگلہ والے، گاڑی والے، زمین والے، جائیداد والے، حیثیت والے، رتبہ والے، مرتبہ والے ہوتے ہیں۔ جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، بے اولاد ہیں، مجبور ہیں اور فاقہ کش ہیں، جو ہے نادار ہیں، ایسے لوگ ہماری فہرست سے غائب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری فہرست میں، ہماری دعوتوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب سے برا کھانا ہوتا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال مہمان کی ضیافت پہلے دن اپنی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر 20,000 کماتے ہیں، 25,000 کماتے ہیں، 30,000 کماتے ہیں، جس حیثیت کے مالک آپ ہیں، جتنا کھلا سکتے ہیں، پہلے دن اچھی مہمان نوازی کریں، عمدہ کھانا پیش کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے دن آپ عائدی کھانا، عام کھانا بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہمان نوازی کرتے وقت خود سے بھی کھانا کھلانا چاہیے اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ جب ہم کھانا کھائیں، اگر ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اپنی طرف سے کھانا کھانا چاہیے، اپنے ہی پیٹ کو نہیں بلکہ جو لوگ کھانے والے ہیں سب کا خیال کرنا چاہیے، سب کی رعایت کرنی چاہیے اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے اپنے قریب سے کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب مہمان نوازی کر لے، کھانا کھا لے تو شکریہ بجا لائے، جس کا کھانا کھایا ہے، جس نے انتظام کیا ہے، جس نے تکلف کے ساتھ ضیافت کی ہے، جس نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے اور میزبان کا بھی شکریہ ادا کرے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیں۔ حدیث میں ایسی دعائیں بھی آئی ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ جو رزق دیا تو نے انہیں اس میں برکت دے، اللہ انہیں معاف فرما، ان پر رحم فرما، یہ دعائیں دیں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی اللہم اطعم من اطعمنی، اللہ اے اللہ اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے، واسق من اسقانی، اے اللہ اسے پلا جس نے مجھے سیراب کیا ہے۔ یہ دعائیں دینی چاہیے۔ اور جب ہم گھر سے جانے لگیں تو ان سے اجازت طلب کریں کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا چاہیے، آپ اجازت دے دیں، ہم کو چلنا ہے۔ جب مہمان جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو میزبان کو گھر سے نکل کر ان کے پیچھے رخصت کرنے کے لیے گھر سے آنا چاہیے، محسوس ہو کہ یہ آدمی مہمانی پر خوش ہوا ہے، ایک تاثر چھوڑے گا، آپ کا یہ آپ کی ضیافت اس کے دل پر نقش ہوگی، محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت دیر تک قائم رہے گی۔ وہ شخص بھلا نہیں پائے گا، راستے بھر دعا دے گا، جہاں جائے گا آپ کا ذکر کرے گا، آپ کے مال کے برکت کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کرے گا، تو آپ چھوڑنے کے لیے آئیں اور رخصت کر دیں۔ اسی طریقے سے مہمان کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ مہمان 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ مہمان اگر آیا ہے تو کھانے کی فرمائش نہ کرے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، نہیں، جو کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر گھر والے کہیں مہمان سے میرے پاس چاول ہے، میرے پاس روٹی ہے، آپ کیا کھانا پسند، اگر آپ کو اختیار دے دے میرے گھر میں 2 چیزیں ہیں، آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، تو اس میں سے جو سب سے آسان ہو، گھر والوں کے لیے سب سے آسانی سے جو چیز مل جائے یا جس میں گھر والوں کے لیے آسانی ہو، وہ چیز اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، آپ فلاں چیز جو آپ کے لیے آسان ہو وہ مجھے پیش کر دیں۔ تو یہ مہمان نوازی مہمانوں کے لیے جو مسافر ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے رشتہ دار، رشتے ناطے والے آتے ہیں، یہ فرض کے زمرے میں تو نہیں ہے لیکن احسان کے زمرے میں ہے، سلوک کے زمرے میں ہے، حسن اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، ادب اور مروت کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں آتا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے
نہ کچھ صحیح پانی پیش کر دیں، کچھ نہیں ہو چائے پیش کر دیں، کچھ نہیں ہو گھر میں کھجور ہو، زمزم کا پانی ہو، بسکٹ ہو، نمک پارے ہو، یعنی جو چیز آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بلائیں تو استقبال کریں، سلام کریں، پہلے استقبال کریں خندہ پیشانی سے، پھر اس کے بعد حال چال دریافت کریں کیسے احوال ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھنے کا صحیح انتظام کریں اور جو آپ کے لیے میسر ہو وہ پیش کریں۔ رشتہ داروں کی دعوت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، آتا ہے گھر میں کوئی ملنے کے لیے، ایک خدمت کا ایک موقع ملتا ہے، ہمیں کھلانا چاہیے، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جس سے غلط تاثر لے۔ نہ تو ہم مہمان کو تکلیف پہنچائیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے۔ مہمان کو ہم نے دیکھا دائیں مڑ گئے، مہمان کو ہم نے دیکھا سلام بھی نہیں کیا، ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے، یا کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کھانا مانگ دے، کھانا کھانے کے لیے گھر میں رک جائے، بچے سے کہلواتے آج گھر پہ باپ نہیں ہے، مارکیٹ گیا ہے، کہیں گیا ہے، تو اس طرح سے بہانہ لگا لیتے ہیں۔ تو نہ تو اپنی زبان سے مہمان کو تکلیف دیں، نہ ہی اپنے فعل سے، اپنے کردار سے ایسا ظاہر کریں جس سے مہمان کو تکلیف ہو، اور اسی طریقے سے مہمان کو بھی کسی تکلف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز مجھے بنا کر کھلاؤ۔ اس طرح کی چیزوں سے میزبان کو بھی جہاں بچنا ہے، مہمان کو بھی ایسے تکلفات سے، ایسی چیزوں سے بچنا۔ تو بہرکیف اسلام نے ضیافت کو جو مسافر ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عالم ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی بھی خدمت کرنا، جو ہو سکے آسانی سے ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا، ان کی خیرخواہی طلب کرنا، ان کے ساتھ بھلائی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اسلام میں سے ہے، یہ بھی دین میں سے ہے، یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر دین کی سمجھ دے، ہمارے اندر اخلاق، ادب، مروت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کر مہمان آئے تو ہم ان کی اچھی خدمت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح سے چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو گلے لگانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ دین سے ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے۔ بار الہ دین سے دور ہیں، دین سے غافل ہیں، دین سے ناآشنا ہیں، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا، اس سے محبت کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا آسان طریقہ مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، جن کے دلوں میں اندھیرے ہیں اللہ تعالیٰ توحید کی نورانیت سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں بصیرت دے، ہمارے دل میں سمجھ دے اور ہمارے دماغ کے اندر کشادگی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے اور دنیا کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان بنا دے، جب تک دنیا میں رہے اسلام پر اور صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جائے تو اسلام پر ہی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا